میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ لاہور میں پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ لاہور میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ میں جب ان کی تقریر، ان کی باتیں، ان کی چیزیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ جہاں، اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیتا ہوں جہاں پر ان کی 15 سالوں سے ان انٹرپٹیڈ، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی حکمرانی رہی ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں میں ان کی مسلسل حکمرانی ہے۔ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ کے مطابق 22,000 ارب روپے انہوں نے صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے۔ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کراچی سے اگر شروع کریں، جو پاکستان، جو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا ہمارے زمانے میں، آج دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جگہوں میں کراچی، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے کراچی، جہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے۔ جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 15 سال پہلے، ان ساری پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ کراچی میں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت آپ بغیر رشوت دیے نہیں آپ بنا سکتے۔ سسٹم چل رہا ہے SBCA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حرام ان کو کمائے بغیر، دیے بغیر آپ اپنے گھر کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان میں کراچی میں کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جس کا SHO بغیر پیسے، بغیر رشوت، پیپلز پارٹی کی حکمرانی کو دیے بغیر، رشوت دیے بغیر وہ SHO لگ جائے۔ آج کوئی کسی کی زمین، اپنی زمین، ذاتی زمین کسی حکومت، صوبائی حکومت سے بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لینڈ مافیا کے جو ان کا سسٹم ہے، وہ لوگوں کی جائز زمینوں پہ قبضہ کر کے اور پھر اسی زمینوں کو چھوڑنے کے، ان کی اپنی زمینوں کو چھوڑنے کے لاکھوں کروڑ روپے لے کر وہ زمین چھوڑتے ہیں۔ خوش قسمت ہے جن کی زمین چھوڑ۔ آج اگر لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹ لے، اس بچے کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے، ماں باپ اس بچے کو لے کر سفر کرتے ہیں کراچی تک، اور یہاں آتے آتے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ آج سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، آج وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ 2300 ارب روپے پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے، 2300 ارب روپے، اور 22,000 ارب روپے پورے سندھ میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے۔ یہ اتنا پیسہ ہے جہاں پر سندھ 50 دفعہ بلڈوز کر کے نیا سندھ 50 دفعہ بن سکتا تھا ایسے پیسوں میں۔ آج کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے، وہاں پر گٹر میں گر کر روزانہ بچے مر رہے ہیں۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر میں گر کر مرنے سے بچوں کو نہیں بچا پا رہے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم کراچی جیسے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے، وہ آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، لاہور میں اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں۔ اپنے وزیر اعلیٰ کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا یہ تقریر کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے، کہ ان کو 15 سالوں جو حکمرانی رہنے کے بعد بلاول ہاؤس میں بھی آج پانی ٹینکر کا پانی جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے۔ سارا مجمع اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کر، تو کیونکہ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور کے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور والوں کو بھی پانی خرید کے پینا پڑے گا۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ یہاں ان کی بھی زمینیں قبضہ ہوں گی۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے لاہور کو کہ وہاں پہ بھی پھر بلڈنگ کنٹرول میں مافیا بیٹھے گی، لینڈ گریبر مافیا بیٹھے گی، پارکوں پہ قبضہ کریں گے، گلیوں پہ قبضہ کریں گے۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کچرا نہیں اٹھے گا، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کراچی پھر لاہور بھی دنیا کے، اگر کراچی آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے تو لاہور ہو سکتا ہے کہ جو نمبر 1 شہر میں شامل ہو جائے۔ تو آج 15 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد مجھے حیرت ہے
کہ کتنا لوگوں کو اپنے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو ہماری پارٹیوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ جا کر جن کی کارکردگی اپنی کچھ نہیں ہے وہ جا کر پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں، سندھ والوں، پنجاب والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، ہم پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں گے۔ لیکن ہاں اگر آپ ہم سے کہیں تو آج ایم کیو ایم پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کراچی والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو کہ پاکستان والوں، کراچی والوں، سندھ والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو، ہم پورے پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے کراچی کو 2005 سے 2010 تک بنا کر دکھایا تھا۔ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹس دیے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ 2005 سے 2010 تک کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے دکھایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس کام کی وہ لیگیسی موجود ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو دوبارہ سندھ، کراچی، پورا پاکستان ویسے ہی کر کے دکھا سکتے ہیں جیسا ہم نے پہلے کام کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال آج لیکن پیپل آر دی بیسٹ ججز، لوگ اگر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جس کو ان کو ووٹ دینا چاہیے وہ لوگ ان کو ووٹ دیں۔ آج میں عرفان گل مقصی صاحب کو اپنی پارٹی میں ایم کیو پاکستان میں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، دعائیں۔ عرفان گل مقصی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 2002 میں وہ ایم پی اے ہوئے، اس کے بعد 2002 میں ان کے وہ منسٹر تھے، ان کے پاس جو ہے وہ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ تھا بہت اہم، اس کے بعد وہ زکوٰۃ و شر کے چیئرمین ہوئے، اور ان کے پاس ایک لمبی داستان ہے ان کے اور ان کے خاندان کی سیاست میں۔ ہمارے ہمیشہ سے جو ہے وہ دوست رہے ہیں، پورا گھرانہ جو ہے وہ ہم سے ہمارا واسطہ رہا ہے، ہمارے لوگوں سے ان کا واسطہ رہا ہے، اور آج یہ صحیح مقام پر، صحیح جگہ پہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں جہاں سے سندھ کی اور پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اور آج کی ایم کیو ایم، ان کی یہاں کی موجودگی اور اس سے پہلے کے تمام جو ہمارے کنڈکٹس ہیں، اس بات کی غماز یہ کہ یہ ایم کیو ایم آج صرف مہاجروں کی جماعت نہیں ہے، صرف اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم آج مہاجروں کے ساتھ ساتھ سندھیوں کی بھی جماعت ہے، پختونوں کی بھی جماعت ہے، پنجابیوں کی بھی جماعت ہے، بلوچوں کی بھی جماعت ہے، سرائکیوں کی، ہزارے وال کشمیریوں کی، گلگت بلتستان والوں کی، بنگالیوں کی، ہر برمیز کی، ہر زبان، وہ سرائکیوں کی، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگوں کی آج اگر حق کی کوئی بات کر کے اس پر کھڑے رہنے والے اور جس کے پاس کام کی لیگیسی ہے، آج اس کی جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو کم کر رہے ہیں، ختم کریں۔ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا واسطہ لوگوں پہ ہے، سڑکوں پہ، لوگوں کے سامنے۔ ہم محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم انہی گلیوں میں، کوچوں میں گھومنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا لوگوں سے ملنا ملانا ہے۔ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے، کی ہے، تو لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان کے لوگ ہیں۔ ہم محلوں میں، ولاز میں رہنے والے اور صرف الیکشن کی کیمپین میں نکل کر باہر لوگوں کے درمیان آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے صبح، دوپہر، شام ہمارا انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، غم، موت، میت، شادی، خوشی۔ اس لیے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہم اس لیے اپنی غلطیوں کو ہمیں کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنی اچھائیاں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کلیم کرتے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سب کسی بھی رکھو، ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔